بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ پیچھے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ حضرت سیدنا حبیب نجار انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو 2-3 بندے بھیجے تھے اور انہوں نے سارے شہر کو بھی کلمہ پڑھا لیا، بعد میں قید ہو گئے، قید ہونے کے بعد پھر وہ آزاد ہو گئے، پھر آدھی رعایا نے کلمہ پڑھ لیا اور آدھی رعایا جو ہے وہ بچ گئی۔ اب کیا ہوا کہ جب جو آدھی رعایا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا پڑھ لیا، جنہوں نے نہیں پڑھا تو انہوں کی شمعون، صادق اور صدوق یہ تینوں بندوں کے ساتھ جو ہے وہ پھر اپنا گفتگو شروع ہوئی اور بات جو ہے وہ پھیلتی پھیلتی کافی آگے تکرار تک پہنچ گئی۔ جن لوگ کلمہ پڑھ لیا تھا، جنہوں نے نہیں پڑھا اب وہ بحث مباحثے پر آ گئے۔ حضرت سیدنا حبیب نجار جن کو انہوں نے رستے میں کلمہ پڑھا دیا تھا، وہ بابا جس کا بیٹا بیمار تھا، تو اب وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ سارا کچھ چھوڑ کے پہاڑ کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے عبادت شروع کر دی اپنی۔ جب ان کو پتہ لگا کہ شہر والے آدھا کلمہ پڑھ چکے ہیں اور آدھے جو ہے وہ اب لڑائی پر آگے ہیں، تو قرآن مجید نے فرمایا کہ انہوں نے وہ غار کو چھوڑا، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اور شہر کے پرلے کنارے پر جو جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا رجل یسعى، ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، یعنی یہ حبیب نجار آئے، اور قال، انہوں نے آ کے کہا، فرمایا یا قوم اتبعوا المرسلین، فرمایا کہ اے قوم تم ان بھیجے ہوئے کی اتباع کر لو جن کو تین کو جو شمعون، صادق اور صدوق جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا ہے، اے میری قوم ان کی اتباع کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، فرمایا یہ تم اس کی اتباع کر لو، یہ تم سے کسی چیز کا اجر نہیں مانگ رہا ہے، یہ تم سے کوئی روزی روٹی نہیں مانگ رہے، یہ تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے، تم سے کوئی چیز مانگی نہیں ہے، انہوں نے محض صرف اور صرف تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی اور رب کی بات سنائی ہے، تم ان کی اتباع کر لو۔ وہم مہتدون، وجہ کیا ہے کہ یہ تینوں شمعون، صادق اور صدوق یہ تینوں بندے جو ہیں یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ آدھا شہر نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو آدھے باقی تم جو بچ گیا تم بھی جو ہے وہ کلمہ پڑھ لو۔ اب جب یہ بات ہوئی تو وہ سارا شہر جو بچا ہوا تھا جو کافروں کا، انہوں نے کہا اے حبیب تو بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے، تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ جب یہ بات ہوئی تو آگے ان کی بات گفتگو حبیب کی بات ہو رہی ہے۔ حبیب نے آگے کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہو گیا ہے لا اعبد الذی، کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے بھی تو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اب یہ گفتگو حبیب نجار کی اور کافروں کے درمیان ہو رہی ہے انطاکیہ شہر کے اندر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر آگے دلیل دی، فرمایا اتخذوا من دونہ الہٰ، فرمایا کیا میں اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا لوں؟ ان یریدنی الرحمن بضر، اگر رحمان میرے ساتھ برائی کا ارادہ فرما لے، اگر رب میرے ساتھ مجھے عذاب دینا چاہے، اگر رب میرا نقصان کرنا چاہے، اگر رب مجھ سے کوئی بھی میرا ساتھ معاملہ فرمائے، لا تغنی عنی شفاعتہم، فرمایا جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے یہ کسی کام نہیں آنے والے، یہ سفارش کر لیں گے، ولا ینقذون، نہ یہ مجھے بچا سکتے ہیں، نہ یہ رب کی بارگاہ میں سفارش کر سکتے ہیں۔ ان بتوں نے میری کیا سفارش کرنی ہے جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے؟ انی ذلہ فی ضلال مبین، بے شک اگر میں پھر ان بتوں کی طرف چلا جاؤں میں تو پھر کھلی گمراہی کے اندر آ گیا۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے حبیب نجار کی اور کافروں کے درمیان۔ اب ذرا اس کے اندر دیکھیں ہوا کیا۔ جب انہوں نے حبیب نجار نے یہ بات کی اور کافروں کے آپس میں گفتگو ہوئی تو اب ان کے سامنے کلمہ حق، بابا بوڑھا بابا ہے، بوڑھا بابا ہو کے جناب وہ ان کے سامنے کلمہ حق کہہ رہا کرے میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیں آج بھی یورپ کے اندر جو کافر ہیں نا، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں بابے ہو گئے، بابے 80 90 سال کے بابے ہیں، وہ آج اسی بات پہ پریشان ہے کہ یار ہم نے ساری زندگی کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مسلمان بابے سے پوچھیں ہاں بھی ساری زندگی کیا کیا، وہ آپ کو لسٹ بتانا شروع کر دے گا، لے کی کیتا ہے، ساری زندگی نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، یہ کیا وہ کیا۔ یعنی مسلمان بابا اپنی عبادات بتانا شروع کر دیتا ہے، اور کافر بابے آج بھی وہ کھڑے ہو کہتے ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم تو ساری زندگی کھاتے پیتے ہماری گزر گئی ہے۔ دیکھیں یہ بات سمجھے، یہ اتنی بڑی پریشانی ہے جس کا حل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کے پاس اگر مقصد نہ ہو نا تو بندے کی ساری زندگی پریشانی کے اندر گزرتی ہے، بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ وہ ہے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ اور مسلمان جب داڑھی سفید ہونا شروع ہو جاتی ہے اسے پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ یار ہون قبر آئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، مصروفیت بڑھ گئی، تسبیح بڑھ گئی، تسبیح بڑھ گئی، روزے بڑھ گئے، نمازیں بڑھ گئی، جب جو بس ساری زندگی جو جوانی کے اندر مسجد میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، اب وہ جناب والا 5 نمازیں بھی شروع، اشراق بھی شروع، چاش بھی شروع، اوابین بھی شروع، جناب سارے نوافل بھی، تسبیح بھی، حج بھی، عمرے بھی، سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے کہ جیسے مسلمان کی عمر گزرتی جاتی ہے اس کو جینے کا مقصد سمجھ آتا جاتا ہے، اور کافر آج تک ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور ان کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اٹھتے ہیں، کمایا، تنخواہ لی، مہینہ کھایا، اگلے مہینے کی پھر تنخواہ لی، پھر کمایا، پھر فارغ، کیا کر رہے ہو کوئی پتہ کوئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب نے انسان کو، مسلمان کو خاص کر سمجھایا ہے کہ آپ دیکھیں نا، سویرے سویرے بندہ اٹھے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ یار آج میں نے کرنا کیا ہے، کیا کرے گا، کبھی ادھر بیٹھے گا، کبھی ادھر بیٹھے گا، کبھی ادھر بیٹھے گا، کبھی ادھر بیٹھے گا، پریشان۔ لیکن جیسے ہی ہم جناب والا صبح اٹھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے فلانا کام بھی کرنا، فلانا بھی کرنا، فلانا بھی کرنا، فلانا بھی کرنا، ساری دہاڑی اسی کے اندر گزر جاتی ہے، پورا دن بھی گزر جاتا ہے، مصروفیت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس طرح زندگی گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ویلا بندہ جو نا، ویلا بندہ کسی کو پسند کیوں نہیں آتا، کیونکہ اس کے جینے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ حضرت حبیب نجار نے کہا کہ مجھے رب نے جو پیدا کیا ہے نا، پھر میں اس کی عبادت نہ کروں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے بھی تو لوٹ کے جانا ہے نا۔ مسلمان کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے، ہو مسلمان، شرط یہ کہ مسلمان اس کے پلے ایمان ہے نا، اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یار قیامت والے دن رب کو جواب بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مولوی تقریریں کرتے ہیں وہ بھی یہ بات کہ قبر میں حساب ہوگا اور قیامت کے دن بھی حساب ہوگا، مسلمان آپس میں بیٹھے کہ یار رب پوچھے گا تو صحیح نا۔ تو یہ ایک ایسی پریشانی ہے جس سے بندے کی زندگی آرام سے گزر جاتی ہے، بندے کو اپنا مقصد سمجھ آتا ہے کہ بھئی ہم یہاں پہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم جناب والا آج تو سوچ بدل گئی ہے نا کہ بابے دادے وہ بیٹھ کے صرف یہی بات کہتے ہیں دوترے پوترے کا بیاہ دیکھنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آپ گزرے اور ایک بندے نے آپ کو گالی دے دی، ایک بندے نے آپ کو گالی دے دی۔ اب خلیفہ وقت تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ نے پیچھے مڑ کے فرمایا اگر قیامت نہ آتی تو میں تجھے گالی کا جواب دیتا ہے، اگر قیامت نہ آتی نا پھر میں تجھے گالی کا جواب دیتا، پھر تجھے لگ پتا جاتا کہ تو نے گالی دی کس کو ہے۔ خلیفہ میں نہ بھی ہوتا پھر بھی خاندان تو بڑا ہے نا، خاندان بنو امیہ، تجھے پتہ لگ جاتا کہ جناب کے گالی دے دی تو نے کس کو ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو پتہ چلا نا وہ مائی صاحبہ اور اس کے بچے بھوکے بیٹھے اور آپ واپس آئے اپنا خزانے سے، جو آپ نے جو ہے جب وہ بوری اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھی تو آپ کے غلام نے کیا کہا، حضور میرے کندھے پہ رکھے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن عمر کا بوجھ تو اٹھائے گا۔ تو یہ ایک ایسا مقصد ہے کہ مسلمان کے دل کے اندر 24 گھنٹے یہ فکر رہتی ہے کہ یار ہم نے مرنا بھی ہے، رب نے پوچھنا بھی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے نا کہ قیامت کے دن رب پوچھے گا ہاں بتا پیسہ کہاں سے کمایا، اب پریشانی بن گئی کہ حلال کمانا پڑے گا، اچھا خرچ کہاں کے کیے کہاں کیا، پھر پریشانی بن گئی کہ یار سمجھ کے خرچ کرنا پڑے گا، اچھا عمر کہاں گزاری ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر سوچنا پڑے گا، جوانی کہاں گزاری ہے پھر سوچنا پڑے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واحد یہ اسلام یہ ہے کہ جو آپ کو ویلی زندگی نہیں گزارنے دیتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ایک مقصد کے تحت یہاں پہ آئے ہو، ٹھیک ہے۔ خالی کھانے پینے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، انسان کو زمین پہ بھیجنے کا ایک مقصد تھا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے زمین پر پیدا کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین پر بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ یہاں کا رہنے والا ہے ہی نہیں۔ ہم جو کسی کو بھیجتے ہیں تو وہاں کا رہنے والا تو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ کسی اور جگہ کا رہنے والا ہے۔ انسان قرآن مجید آپ دیکھیں نا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور اما حوا کو کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین میں پیدا کروں گا، پیدا وہاں پہ کر دیا، فرمایا اہبطوا مصر بل قلنا اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع، فرمایا نیچے اترو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بابا آدم زمین پہ پیدا نہیں ہوا، زمین پہ اترا ہے، رہنے والا کسی اور جگہ کا ہی ہے۔ تو جب اگر ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کھاتا پردیسیوں والا ہی ہے، جہاں کے پھر رہنے والے جانا تو وہاں پہ پڑے گا۔
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو نیک بندے کی جب روح نکلتی ہے نا تو فرشتے اس کو لینے کے لیے آتے تو اس کو کہتے کیا ہے؟ کہتے ارجعی الی ربک. فرمایا واپس لوٹ. واپس کہاں لوٹنا؟ ہم تو جا ہی پہلی مرتبہ رہے ہیں. کہا نہیں پہلی مرتبہ تم نہیں جا رہے، تم وہیں سے تو آئے ہو. اگر پہلی مرتبہ وہاں جانا ہوتا تو پھر کہا رہے کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو. کہا نہیں ارجع الی ربک. فرمایا اسی رب کی طرف واپس لوٹ. کیا کہا؟ راضیۃ مرضیہ. فرمایا اس شان کے ساتھ لوٹ رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے، تو رب سے راضی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں حبیب نجار کے ساتھ ہوا کیا. جب یہ اس نے دلیرانہ گفتگو کی نا میں تمہاری تڑی مان لوں، آپ تخذو من دونی آلیہ. میں کہ اگر میں رب کو چھوڑ کر اگر میں جناب تمہارے خدا کو ماننا شروع کر دوں، فرمایا یرید الرحمن بدر، تو میں اگر میرا رب میرا کچھ کرنا چاہے، میرا رب مجھے نقصان دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم، کیا یہ بت مجھے چھڑوا لیں گے؟ ولا ینقذون، یہ مجھے بچا لیں گے؟ انی ذلہ فی ضلال مبین. میں تو کھلی گمراہی میں چلا گیا. پہلے بھی گمراہی کے اندر ساری زندگی گزر گئی. اب بڑی مشکل سے آ کے کلمہ نصیب ہوا، پھر دوبارہ گمراہی میں چلا جاؤ. جب یہ بات ہوئی تو جناب پوری قوم پڑ گئی. مارتے مارتے پتھروں کے ساتھ مارا ان کو، جناب والا پاؤں کے ساتھ ٹھوکریں مار مار کے حبیب نجار کو قتل کر دیا. این جب جان نکلنے پہ آئی نا اب اس نے پھر کہا فرمایا انی آمنت بربکم فاسمعون. فرمایا تم تینوں شمعون، صادق اور صدوق، فرمایا تمہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا. این جان نکلتے ٹائم پھر کہا انی آمنت بربکم. فرمایا پھر بھی میرے ایمان کے گواہ رہنا، میں تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں. فاسمعون، تم غور سے سن لو، تم یعنی گواہی دینا کہ قیامت کے دن حبیب نجار بڈھا بندہ مرتے مرتے بھی کلمہ پڑھ کے مرا. ٹھیک ہے یار، فکر بھی تھی تو کس بات کی. یہ 2000 سال پہلے ان لوگوں کا یہ حال ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ واٹس ایپ پہ لکھ کے بھیجا ہے کہ 2000 سال پہلے اسلام کے ساتھ جو ہوتا تھا آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے. اب آگے کیا ہوا؟ جب حضرت حبیب نجار کا وصال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسی ان کی شہادت ہوئی، ان کی روح نکلی کی لدخل الجنہ. اس سے کہا گیا، یعنی حضرت حبیب نجار کو فرمایا گیا، فرمایا کیونکہ تو لڑ کے آیا ہے، ٹھیک ہے، تو نے کلمہ حق کہا ہے لوگوں کے سامنے، کی لدخل الجنہ، فرمایا آپ جنت میں داخل ہو جائیں. کالا، جیسے حضرت حبیب نجار جنت میں داخل ہوئے تو نعمتوں کو دیکھا، محلات کو دیکھا، کھانوں کو دیکھا، حوروں کو دیکھا. جی جنت کی جب نعمتیں ان کو نظر آئی نا تو کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جاتا کہ رب نے مجھے کتنے انعامات عطا فرمائے. ٹھیک ہے، بما غفر علی ربی، میرے رب نے میری مغفرت بھی فرما دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ بندہ دین کے لیے تکلیف برداشت کرے، صحیح، ٹھیک ہے، کلمہ حق لوگوں کے سامنے کہے ضرور، پھر اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اگر دیکھیں نا ڈیوٹی تو شمعون کی، صادق اور صدوق کی تھی، حبیب نجار نے تو آ کے وہی بات کیا ہے، بھائی یہ سیدھے بندے ہیں، ان کے پیچھے لگ جاؤ. جب قوم نے قتل کیا تو رب نے پھر حبیب نجار کو صلہ کیا عطا فرمایا، جیسے ہی شہید ہوئے رب نے جنت بھی عطا فرما دی. اور فرمایا پھر فرمایا بما غفر علی ربی، میرے رب نے مجھے بخش بھی دیا. اب جنت میں بیٹھ کے ایک بات کا پچھتاوا ہے. کس بات کا؟ کاش کہ پیچھے والوں کو بھی پتہ چل جاتا، کاش ان کو بھی پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے کیا عزت عطا فرمائی ہے. وجعلنی من المکرمین، رب نے مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت حبیب نجار کا وہ قصہ ہے جو سورۃ یاسین کے اندر ابھی جو ہے ابھی بھی آگے چل رہا ہے انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کلمہ حق کہنے کی برکت یہ ہے کہ بندہ جیسے شہید ہوتا ہے رب اسے عزت بھی عطا فرماتا ہے، بخشش بھی عطا فرماتا ہے، جنت بھی ساتھ عطا فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت سیدنا حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور انہوں نے آ کر وہ تینوں کی جب حمایت کی تو قوم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کیا اور ان کو جو ہے وہ قتل کر ڈالا. جب سیدنا حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ شہید ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا. تو ان کی خواہش تھی کہ کاش کہ میرے پیچھے والے بھی دیکھتے کہ رب نے مجھے کیا انعام عطا فرمایا ہے. تو آگے کیا ہوا؟ فرمایا جب ان کے قتل کے بعد، ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تو انعام عطا فرما دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء. پھر ہم نے
اس کے بعد یعنی حبیب نجار کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم نے وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی، فاذا ہم خامدون، وہ ایسے ہو گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جیسی حضرت سیدنا حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کی شہادت کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل کو حکم فرمایا کہ اب یہ بدبختی کے اندر جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں انطاکیہ والے، اور انہوں نے سیدنا حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر دیا ہے، تو اب ان کے لیے جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جنہوں نے کلمہ پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب جو بچ گئے ہیں اب ان پر جو ہے وہ عذاب الہی نازل ہو گیا۔ اب وہ کیسے نازل ہوا؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائے اور انہوں نے آ کے ایک خوفناک قسم کی چیخ ماری جس سے جتنے کافر تھے سارے کے سارے مر گئے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا وما انزلنا علی قوم من بعدہ من جند من السماء، ہمیں ان کے لیے کوئی آسمان سے کوئی فوج نہیں اتارنی پڑی، کوئی لشکر نہیں بھیجنا پڑا، اور نہ ہم نے لشکر کو بھیجنا تھا کیونکہ یہ اس قابل تھے ہی نہیں کہ ان کے لیے فوج کو اتارا جاتا یا لشکر کو اتارا جاتا۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ مالک ہے، جس طرح چاہے وہ کر دے، کعبے کی بات آیا تو پورا کا پورا لشکر بھیج دے، ٹھیک ہے، لیکن جب انطاکیہ والوں کو جب سزا دینے تھی تو فرمایا ہمیں لشکر اتارنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ بدر کے اندر صرف 1000 بندہ کھڑا ہے، پورے 5000 لشکر بھیج دیا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ جہاں لشکر کی ضرورت تھی وہاں بھیجا نہیں ہے، جہاں ایک فرشتہ سب کا کام کر دیتا وہاں پہ لشکر بھیج دیے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ راز کیا ہے۔ دیکھیں باہر بیٹھ جانے ہیں تو شور زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکر کعبہ کے لیے کیوں بھیجے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیوں بھیجے ہیں، اور انطاکیہ والوں کے لیے کیوں نہیں بھیجا؟ دیکھیں یاد رکھیں جو لشکر بھیجا جاتا ہے نا وہ پروٹوکول کے لیے اور عزت کے لیے بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کعبہ کیونکہ عزت والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی عزت اور عظمت دکھانے کی خاطر جو ہے پورا کا پورا لشکر ہی بھیج چھوڑا ہے کہ فرمایا کہ تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ایک آدھی جناب والا وہ ابابیل آئی تھی اور سارا کا سارا لشکر، فرمایا ہو سکتا تھا لیکن ہم دشمن کے دل پر رعب بٹھانا چاہتے تھے کہ جس کعبے کو تم شہید کرنے کے لیے آئے اس کعبے کا رب کے پاس لشکر کتنے بڑے بڑے موجود ہیں، وما یعلم جنود ربک الا هو وما هی الا ذکر للبشر، ٹھیک ہے۔ فرمایا اس کے لشکر کتنے ہیں یہ تو صرف وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ فرمایا ہم نے کعبے کی عظمت دکھانے کی خاطر جو ہے وہ ہم نے صرف چھوٹا سا لشکر بھیجا ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ دشمن کے دل میں دھاک بٹھانے کے لیے یہ بات تھی کہ تمہارے بڑے ہاتھیوں کے لیے جب چھوٹی چھوٹی ابابیل کافی ہیں تو جب اس کا چھوٹا سا لشکر اتنا ہے تو اس کے بڑے بڑے لشکر کتنے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بدر کے اندر دیکھیں نا، مومن اسلام مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن کافروں کو فرشتے بدر والے دن نظر بھی آ رہے تھے۔ کئیوں نے دیکھا ہے شیطان فرشتے دیکھ کر ہی بھاگا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں پہلے یہ رعب ڈال دیا تھا کہ جس محبوب کے مقابلے میں تم آئے کھڑے ہو نا، ٹھیک ہے، تم نے سمجھا کہ شاید یہ 313 ہے، ہم جائیں گے ان کو کچل کے واپس آ جائیں گے، اور ابو جہل نے یہ بات کی بھی تھی، اس نے کہا بس جانا وہاں پہ 313 ہم نے ان کو رسوں کے اندر باندھ بوند کے وہاں پہ ہم نے جناب والا شراب پینی ہے، وہاں پہ ہم نے اونٹ ذبح کرنا ہے، وہاں پہ جناب والا ناچنا ٹاپنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے جناب والا بھنگڑے بھنگڑے ڈال کے ہمیں واپس آ جانا۔ یہ بات ابو جہل مکہ سے کر کے گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کو دکھانے کی خاطر فرمایا تم یہ نہ سمجھو یہ 313 آئے کھڑے، ذرا پیچھے اٹھا کے دیکھو نا کتنے بندے پیچھے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے فرمایا بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، پھر آگے فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، ہم نے 3000 پہلے بھیجے، 5000 بعد میں بھیج دیے، حالانکہ آگے صرف 1000 بندہ سارا کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کی خاطر 5000 فرشتہ ایک سائڈ پہ بھیج دیا ہے، 3000 پھر بھیج دیا ہے۔ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، لیکن وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ محبوب کی عظمت دکھانے کی خاطر ہے کہ جو محبوب تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، اس کے غلامی کے اندر صرف 313 نہیں کھڑے، سارے کے سارے فرشتے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ صرف عظمت دکھانے کے لیے ہوتا ہے، وگرنہ دیکھیں نا نمرود کو مارنے کے لیے رب نے صرف ایک ہی بھیجا ہے، بچھر، حالانکہ روح زمین کا بادشاہ، ٹھیک ہے، روح زمین کا بادشاہ، اور 400 سال تک تو وہ ویسے ہی خبیث زندہ رہا ہے، سر درد بھی نہیں ہونے دیا۔
لیکن جب مارنے کی باری نے فرمایا اس بیچارے کی اوقات تو کوئی ہے نہیں، وہ مچھر بھیجا ہے جو مچھر جناب وہ کیا کہتے ہیں جسمانی طور پر بھی معذور ہے، جسمانی طور پر بھی معذور ہے، اس لشکر کو اس مچھر کو بھیج کر رب نے نمرود کو مروایا ہے۔ ابو جہل نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیہاتی نا باہر سے آیا، ابو جہل نے نا اس کے 2 اونٹ جو ہے قبضے میں کر لیے، کہا پیسے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب خبیث قسم کی طبیعت تھی اس کی، وہ اونٹ لے کے چلا گیا، اس نے پیسے نہ دیے۔ اب وہ بیچارہ مانگتا پھر رہا، کہتے یار کوئی بندہ مجھے پیسے لے دو، جب وہ پوچھا جاتا نا کس نے پیسے دینے ہیں تو وہ کہتا ابو جہل نے دینے ہیں، سارے چپ کر جاتے۔ پتہ تھا یہ پورے مکے کا ٹیمر بنا ہوا ہے، اب اس سے کریں بھی سی تو کیا کریں، ظاہر ابو جہل سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے نا تو وہ جناب والا سارے انہوں نے شرارتن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، اشارہ کیا آقا علیہ السلام کی طرف کہا، اور اس کو پردیسی بندے کو کہا بات سن، اس مکے کے اندر اگر تمہارے کام آ سکتا ہے تو وہ جو ہستی آ رہی نا صرف وہی آ سکتی ہے، اسے جا کے کہا۔ حالانکہ یہ شرارتن انہوں نے کہا کہ دیکھے کیا ہوتا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا روتا روتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کی جوانی کے دن ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی حضور میں تو پردیسی مسافر بندہ ہوں، 2 اونٹ لایا تھا بیچنے کے لیے، ابو جہل لے کے گیا، پیسے نہیں دیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چل پھر میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ جب حضور گھر گیا نا جا کے کنڈا کھڑکایا تو وہ اندر سے وہ آیا دوڑتا ہوا، جب دروازہ کھولا نا تو ایسی ادب سے جھکا ہی گیا، دور میرے لائق کوئی حکم، میرے لائق کوئی حکم۔ آپ نے فرمایا تو اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ اونٹ جو لے لی ہے میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ بھاگ کے گیا، پیسے لے کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب حضور نے اس کو پیسے پکڑایا، حضور واپس تشریف لائے، پیچھے جو کھڑے تھے نا اس کے چہرے چمٹے، انہوں نے کہا پھٹے منہ تیری سرداری پہ، لاکھ دلانا، ٹھیک ہے۔ ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اور اب تو جو ہے وہ ایسے ہی ادب بجا لا رہا تھا۔ انہوں نے کہا آج اس کو حرم کے اندر آنے دے۔ پیچھے جا کے چیلوں نے بتایا نا جا کے، انہوں نے کہا وہ تو بچھ ہی گیا جناب، جیسے اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ تو یوں کر کے جھک رہا تھا۔ ہم نے سمجھا ہوتا جا کیا کر دے گا۔ جب وہ حرم کے اندر آیا نا تو سب نے اس کو جناب جب پہلے لاکھ لانا کا تحفہ پیش کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تو ہمیں کہتا ہے بھی ہم نے یہ کر دینا وہ کر دینا، جب حضور تیرے سامنے آتے تیری بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اب وہ پتہ پیچھے کیا کہتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم میں کبھی بھی پیسے نہ دیتا، لیکن مسئلہ کیا بنا ہے، جب حضور علیہ السلام نے کنڈا کھڑکایا نا تو حضور کے سامنے پیچھے ایک ایسا اونٹ کھڑا ہوا تھا جس نے جبڑا کھولا ہوا تھا، جس کا ایک اوپر والا جبڑا آسمان کے ساتھ اور نیچے والا زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ اونٹ مجھے کہہ رہا تھا کہ خبردار اگر تو نے نافرمانی کی میں تجھے یہیں پہ چبا دوں گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ حضور کا لشکر ہے، یہ حضور کا کیا ہے، یہ لشکر ہے سارا، یہ میرے نبی کی حفاظت کے لیے، واللہ یعصمک من الناس، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، رب خود آپ کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ایسے ایسے کمال جگہ پہ، یہ بچپن کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کے اندر کہیں تشریف لے گئے، حضرت عبد المطلب بڑے بے قرار ہو گئے کہ یار یہ کیا بنا۔ فرمایا چلو بھی سارے ڈھونڈ کے لاؤ، ظاہر مکہ کے سردار کا آرڈر تھا، سارے نکل پڑے، کوئی ادھر 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 چلے گئے۔ ابو جہل بھی نکلا ڈھونڈنے کے لیے، یہ ضیاء النبی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ ابو جہل ڈھونڈنے کے لیے نکلا نا تو اتفاقاً حضور ابو جہل کو مل گئے۔ ابو جہل نے کہا بھی آپ کا دادا پریشان ہے اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، چلو ہمارے ساتھ چلو بھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلیں۔ اب یہ بے وقوف جو ہے آگے بیٹھ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹ پر پیچھے بٹھا لیا۔ اب اونٹ کو اٹھایا، اونٹ اٹھے نا، بڑا اس نے ترلا مارا، زور لگایا، اس نے کہا شاید اونٹ اس کو کیا بیماری بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اٹھانے لگا، جب وہ اٹھا کے تھک گیا، اونٹ نہیں اٹھا نا تو پھر اونٹ خود ہی بول پڑا، فرمایا بے وقوف امام آگے بیٹھتا ہے، مقتدی پیچھے بیٹھتے ہیں، تو نے امام کو پیچھے بٹھایا اور خود آگے بیٹھ گیا، اونٹ کیسے اٹھے گا؟ پھر اس نے حضور کو آگے بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھا۔ حرم کے اندر آ کے عبد المطلب کو کہتا ہے حضرت سردار، میں کہتا ہوں خدا کی قسم آپ تو ہے ہی سردار، لیکن آپ کا پوتا جو ہے وہ آپ سے بڑا سردار ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ میں اونٹ پہ آگے بیٹھا ہوں، اونٹ ہی نہیں اٹھا ہے، تو یہ سارا کا سارا کیا ہے، یہ میرے نبی کا لشکر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو حضور کے تابع کر دیا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سراقہ بن مالک، یہ کتنے واقعات ہیں یار، یہ سراقہ بن مالک کفار مکہ نے اعلان کر دیا، کہا جناب جو صدیق اکبر اور حضرت آقا علیہ السلام کو زندہ یا مردہ جو بھی لے کے آئے گا ہم اسے 100 سرخ اونٹ انعام دیں گے۔ 100 سرخ اونٹ مطلب قیمتی اونٹ تھے۔ سراقہ بن مالک نے ڈھونڈنے کے لیے آیا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ پہنچ بھی گیا۔ سیدنا صدیق اکبر پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ پہنچ آیا، اب کیا کریں گے؟
حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ قریب آنے لگا تو حضور نے فرمایا زمین کو آپ نے اشارہ پر فرمایا مالک اس کو پکڑ لے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہی فرمایا محبوب آپ جیسے حکم کرے ویسے ہو جائے گا. حضور نے زمین کو اشارہ کیا, یہ اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھنسا گیا. ٹھیک ہے. پھر اس نے ترلا منتیں کی کہ حضور مجھے چھوڑ دے, میں واپس چلا جاؤں گا, میں کچھ نہیں کروں گا. تو حضور علیہ السلام نے پھر کرم فرمایا, پھر یہ باہر نکلا. تو پھر دل کے اندر لالچ تو آ گئی, یار 100 اونٹ ہے یار, پھر ٹرائی مارتا ہوں, ہو سکتا ہے اتفاق ہو گیا. پھر آگے بڑھنے لگا, حضور نے پھر اشارہ کیا, پھر زمین نے پکڑ لیا. اب کیا ہوا, یہاں تک دھنسا گیا نیچے زمین کے اندر ہی. تیسری مرتبہ پھر اس نے ترلا کر کے منت کر کے چھوٹنے کے بعد جو ہے وہ پھر لالچ کے اندر پھر آ گیا, یار شاید پھر ٹرائی مار کے دیکھتا ہوں, ہو سکتا ہے ہو جائے. تیسری مرتبہ جب پھر آگے بڑھنے لگا تو حضور نے پھر زمین کو اشارہ کیا, پھر یہ سینے تک ہی دھنسا گیا اس کا گھوڑا. اب اس کو سمجھ آئے گا, اس نے کہا جی میں مانتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہے, مجھے سب آج بس اب معاف کر دیں, میں اب دوبارہ حرکت نہیں کروں گا, اور جو بھی اس طرف آئے گا اس کو بھی واپس کر دوں گا. حضور نے پھر زمین کو اجازت عطا فرمائی, زمین نے پھر چھوڑ دیا اس کے گھوڑے کو. اب جب واپس جانے لگا نا تو کریم ہوتے ہیں نا. حضور نے فرمایا یار 100 اونٹ کا لالچ لے کے آیا تھا, خالی واپس جائے گا. ٹھیک ہے, تو کیسے, اب یہ اس کے دل کے اندر تو تھا یار میں شاید اونٹ لے کے جاؤں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سراقہ تو آیا تھا 100 اونٹوں کا لالچ لے کر مجھے پکڑنے کے لیے, فرمایا پھر جا, پھر کیونکہ تو خالی جا رہا ہے. اور مصطفیٰ کریم کی سخاوت تو پھر یہ غیرت گوارہ نہیں کرتے نا آقا علیہ السلام کی, کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی لالچی بھی آئے اور خالی واپس لوٹ جائے. فرمایا جا, پھر تو آیا تھا 100 اونٹوں کی خاطر, ایک وقت ایسا آئے گا جب کسرا بادشاہ کے کنگن اور تاج اٹھا کر تجھے پہنا دیا جائے گا. فرمایا یہ میں تجھے دے رہا ہوں. کسرا ایران, حضور ایران کے بادشاہ کے کنگن, فرما ہاں ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, اور پھر ایران کا بادشاہ جو ہے وہ پھر وہ بھاگا اور اس کا تخت اور تاج اور اس کے کنگن لائے گئے. فاروق اعظم نے فرمایا بلاؤ سراقہ کو, بلاؤ اس کو. جب وہ بلایا گیا فرمایا پہن. جب سراقہ بن مالک نے وہ تاج اور وہ کنگن پہنا تو رسول اللہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں یہ کنگن اسے رسول اللہ نے پہنا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ ساری روئے زمین ہو آسمان ہو یہ کائنات ہو, یہ ساری کی ساری میرے نبی کی عزت اور عظمت کی حفاظت کرنے والی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما انزلنا علی قوم من بعدی من جند من السماء, ان کو ان تاکیہ والوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارنا پڑا, اور نہ ہم نے اتارنا تھا. ہاں ان کانت الا صیحۃ واحدہ, بس ایک چیخ ہی تھی. جی چودھری تھے, ملک تھے, وڈیرے تھے, خان تھے, راجے تھے, مراجے تھے, راجپوت تھے, راج کے پوت تھے, پتہ نہیں کیا کچھ ہے نا. یہ کدھر ہے؟ فرمایا بس ان کانت الا صیحۃ واحدہ, فرمایا ایک چیخ کی مار ہے سارے یہ. فاذا ہم خامدون, فرمایا یہ ایسے ہو گیا جیسے آگ نہیں بجھ جاتی ہے جی. آگ جل رہی ہو تو اس کے اوپر کوئی پانی ڈال دے تو کیا ہوتا ہے, اس کی کیا اوقات ہوتی ہے. ایسے تو لگتا ہے کہ ایسے پورے کائنات کو یہ ساڑ کے رکھ دے گی, پورا جنگل جلا دے گی, پورا جناب شہر کے شہر ساڑ کے رکھ دے گی, جلا دے گی. لیکن جیسے ہی پانی اوپر ڈالا تو یہی آگ تھی نا, اس کی اوقات پہلے تو یہ نظر آ رہی تھی پتہ نہیں کیا کر دے گی. ایک جگ پانی ڈالنے کی ضرورت تھی, پوری کی پوری جناب والا ختم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یا حسرتا, فرمایا افسوس علی العباد, ان بندوں پر ہے. کن پر؟ ان بندوں پر ہے. کس پر؟ وما یاتی من رسول الا کانوا به یستهزئون, جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں, الا کانوا به یستهزئون, تو اس سے یہ ہنسی مذاق کرتے ہیں, جگت بازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ یہ جگت بازی ہوتی آئی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ٹھیک ہے, جب منافقین کیا کرتے ہیں, ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. آج ساڑی کہو نہیں مارے ویسے لگا سا, اصل گل ہے انہوں پتہ کوئی نہیں, میں جناب تھوڑے نال میں تو اونج ہی لگا سا. ٹھیک ہے, ہماری قوم بھی ہنسی مذاق کرتی ہے, جگت بازی کرتی ہے. تو نبیوں کے ساتھ یہ کرتے آئے, پھر نبیوں کے وارثوں کے ساتھ ہونی. ٹھیک ہے, فرمایا الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا, ان مکہ والوں نے نہیں دیکھا کیا, کم اہلکنا قبلہم من القرون, ان سے پہلے کتنے پاورفل جو ہے وہ بستیاں اور شہر تھے, ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ. انہم الیہم لا یرجعون, اب وہ واپس پلٹنے والے بھی نہیں ہیں. بھائی چاہے وہ جتنے مرضی پاورفل تھے, قوم عاد جناب اعلیٰ مکہ مار کے پورا پہاڑ توڑ کے رکھ دیتی تھی, فرمایا اب واپس پلٹنے والے ہیں. اب جتنی مرضی ان کے پاس طاقت تھی, پاور تھی, قارون کے پاس پیسہ تھا, فرعون کے پاس بادشاہی تھی, اب ان کو کون ہے واپس دنیا کے اندر آ کے دکھائیں. فرمایا انہوں نے نہیں دیکھا مکہ والوں نے, ان کے پاس ہے کیا. الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون, فرمایا ان کو عقل نہیں ہے, انہوں نے نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں آئیں.
اور ہوا کیا انہم الیہم لا یرجعون، فرمایا کہ اب وہ جتنے بھی پاورفل تھے، چاہے قوم عاد طاقت کے لحاظ سے تھی، چاہے قارون پیسے کے لحاظ سے تھا، فرعون اور نمرود بادشاہی کے لحاظ سے تھے، فرمایا کہ واپس تو کوئی بھی نہیں آیا نا۔ آگے دیکھیں وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، فرمایا کہ ہاں یہ بات ضرور ہے، جتنے بھی آئے ہیں سب کے سب جو ہے وہ ہمارے حضور میں پیش ہونے والے ہیں، ہمارے حضور حاضر ہونے والے ہیں، چاہے وہ جتنی امتیں آئی ہیں، اچھی آئی ہے، بری آئی ہے، جن کو عذاب دیا گیا ہے، جن کو سزا دی گئی ہے، جن کو کوئی نیکی دی گئی ہے، فرمایا جو بھی آئے ہیں ایک دن رب کی بارگاہ میں حاضر سب نے ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر آقا علیہ السلام کی امت تک۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی یہ آیت ہے نا، فرعون ہے نا، فرعون اور اس کے کارکن، لیڈر اور کارکن، النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا یوم تقوم الساعہ، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا کیا ہوگا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرمایا لیڈر کو بھی اور کارکن دونوں کو جناب اللہ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ڈال دے گا۔ ٹھیک ہے، ہماری قومی لیڈروں کے پیچھے لگی ہوئی ہے نا، فرعون لیڈر تھا نا، ٹھیک ہے، اور اعلی فرعون یاد رکھے، قرآن مجید نے یہ استعمال کیا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو نجات دی ہے، اور آل فرعون کو ہم نے کیا کیا ہے، غرق کیا ہے۔ اب آل سے مراد اولاد نہیں ہوتی ہے، آل سے مراد کارکن بھی ہوتے ہیں، فرعون کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے۔ آل سے مراد کیا ہوتا ہے، ماننے والا۔ آل کا ایک معنی اولاد ہے اور ایک معنی کیا ہے، ماننے والا۔ ٹھیک ہے، اب قرآن مجید فرمایا اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، تم دیکھ نہیں رہتے کہ ہم نے فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو، یعنی لیڈر کو اور کارکن کو کیا کیا، ہم نے اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو لیڈر بھی بندے کا پتر چننا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں لیڈر ڈبو بھی دیتے ہیں اور لیڈر دیکھیں نا، رستہ ایک ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اسی پانی سے گزر رہے ہیں، فرعون اسی پانی سے گزر رہا ہے، ایک لیڈر کے ساتھ لگنے والے جناب والا پار گزر رہے ہیں، دوسرے لیڈر کے ساتھ لگنے والے ڈبو جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ لیڈر ڈبو بھی دیتا ہے اور لیڈر تار بھی دیتا ہے۔ تو کارکن بندے کے پتر بن کے نا ایسا لیڈر چنا کرے کہ جس لیڈر کے اندر کو تھوڑی سی غیرت کو حیا والی ہو۔ ہاں اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا لیڈر ہو یا موسیٰ علیہ السلام کے رستے پر لیڈر ہو تو وہ تو تر جاتا ہے۔ ٹھیک جی، فلانے دے نعرے وجن گے، فلانے دے نعرے وجن لگ پتہ جائے گا فلانے دے نعرے وجتے کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، قیامت کا دن آئے گا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ تو حضور کے اصول نے حضور نے بتایا۔ حضور نے فرمایا، ایک بندے نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ تو بلند جگہ پہ کھڑے ہوں گے، ہم نیچے کھڑے ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے شک میں بلند جگہ پہ بھی ہوں گا نا، المرء مع من احب یوم القیامہ، میں تو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے رب تجھے آٹومیٹک اسی کے ساتھ کھڑا کرے گا، ہے جی۔ پھر اس دن یہ نہیں ہوگا کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں جناب، ہم بھی میلاد مناتے تھے، ہم بھی جلوس نکالتے تھے، ہم بھی ریلیاں نکالتے تھے، فرمایا نا 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 نا، اس دن یہ نہیں ہونا۔ اے چلاکی صرف ایتھی ہی ہے، دیکھا نا ساری قوم نے، ٹھیک ہے، گنجے ہو تو باویں پرلا یہودی ہوئے تو باویں آسے پاسے جتنے لیڈر میڈر ہیں ہوں تسی آپ اندازہ کرو، میلادہ بھی کر رہے ہیں تو کافر ان راضی بھی کر رہے ہیں، تو ساری قوم پیچھے لگی کھڑی، لیکن قیامت والے دن اے دھوکا قوم نال تو ہو سکتا ہے، رب نال تو نہیں ہو سکتا نا۔ ٹھیک ہے، اس واسطے نا حقیقت میں تمہیں دستا پیا، لیڈر او کہ جیڑا بندے نو او توڑ پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کی فرمایا انا قائدم، فرمایا حضور نے فرمایا میں سب سے بڑا لیڈر میں ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب ظاہر ہے حضور اگر لیڈر ہو اور حضور کے ماننے والے اور حضور کے غلامی کے اندر اگر چلیں گے تو پھر حضور جنت نہیں عطا فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، بندہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، رب نے دو دل نہیں بنائے، دل ایک کے، دل ایک کے۔ اے نہیں ہو سکتا کہ جناب اللہ ایک پاس لیڈر بھی پیارا کیتے رکھے بندہ دوسرے پاس اللہ رسول نو عاشقان رسول بھی بنا رہے، اے نہیں ہو سکتا۔ مسجد وچ آن دا، مسجد واسطے آوے، اگر ایک ایک قدم اٹھا کے آوے بندہ تے یار ہر قدم سے ثواب ملے، تے لیڈر پاک تے جل سے جاوے پھر کنے قدم چل کے گیا؟ اس واسطے نا ایک گل یاد رکھو، ضروری نہیں کہ صرف سانو ثواب ہی ملے، ٹھیک ہے، اگر مسجد آنے کا اگر ثواب ہے، ایک آپ قدم اٹھا کے عبادت کی طرف آ رہے ہیں، نیکی کی طرف آ رہے ہیں، ابھی آپ نیکی تک پہنچے نہیں ہیں لیکن صرف نیکی کی طرف قدم اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اجر عطا فرمانا شروع کر دیا ہے۔ تو جب آپ نے کسی اور بندے کو راضی کرنے کے لیے جناب والا ان کے جلسوں میں جتنے قدم چل کے گئے، کیا خیال ہے وہ نہیں گنے جا رہے؟ اس یاسین کے اندر تو ہم نے پڑھ کے آیا ہوا نکتب ما قدموا وآثارہم، جو آگے بھیج رہے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، وآثارہم جو پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہو وہ بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی